اچھا، آپ اکثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ امام اعظم بولتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ بریلوی اور دیوبندی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ امام اعظم بولتے ہیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائد اعظم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ قائد اعظم کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امام جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک ریلیجس ٹرم ہے. کبھی امام حسین علیہ السلام کو کسی نے قائد حسین علیہ السلام نہیں کہا، کیونکہ قائد تو ہماری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ٹرمنالوجیز ہے نا، قائد کہتے ہیں لیڈر کو، لیکن یہ تو ایک بالکل چھوٹا سا ورڈ ہے. امام لفظ جو ہے یہ بہت ورسٹائل ہے، یہ قائد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، مرشد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، پیشوا کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، ہادی اور رہنما کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے. یہ سارے کے سارے معنی اگر کسی عربی کے لفظ میں کور ہوتے ہیں وہ امام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایکسپرٹ کسی فیلڈ کا اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، جیسے امام بخاری کو ہم حدیث کی فیلڈ کا امام کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو ہم حق کے لیے چاہے جماعت تھوڑی ہو باطل کے خلاف ٹکرانے میں امام سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. تو ہم امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امام وہ ہیں. اعظم ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوز ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اعظم کہہ دیا نا آپ نے، سب سے بڑھ کر. اچھا، اس کی وہ دلیل میں کہیں گے جی وہ حضرت ابوبکر کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے تو صدیق نبی علیہ السلام ہے. سر یہ صدیق اکبر آپ کے علماء کہتے ہیں، حدیثوں میں صدیق اکبر نہیں آیا، صدیق کا لفظ آیا. حضرت عثمان کے لیے، اچھا عثمان کے لیے نہیں آیا غنی اکبر، وہاں کہتے ہیں عثمان غنی، وہاں ان کا چور پکڑا جاتا ہے. ادھر کیوں نہیں سال لگایا ہوا عثمان غنی کبیر، جس طرح فاروق اعظم لگایا. فاروق اعظم تو آپ نے لگا لیا ہے، وہ تو فاروق لقب ہے صرف. حضرت عثمان والا آپ بھول گئے ہیں سر، اور میں نے پکڑ لیا. کیوں پکڑ لیا؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ورنہ حضرت علی کے ساتھ کیوں نہیں ایسے آ رہا؟ علی مرتضی آتا ہے، اکبر آیا کوئی لفظ لگایا ہوا انہوں نے؟ اعظم لگایا ہوا ہے؟ نہیں لگایا ہوا. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، ان کے مقابلے پہ نہیں ہم کر رہے. امام حنیفہ کا کیا مقابلہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ ان کا تو اپنے دور میں کئی اماموں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، تو ان سے بڑے امام ان کے دور کے اندر موجود ہیں. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 148 ہجری، جو اہل بیت میں سے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں امام مانے جاتے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں. پھر امام ابو حنیفہ کے ایک دوسرے استاد ہیں امام زید بن علی بن حسین. امام زین العابدین جو تھے نا، علی ابن حسین المتوفی 95 ہجری، ان کے دو بیٹے تھے، محمد باقر اور دوسرے زید ابن علی. ٹھیک ہے، تو وہ زید ابن علی جو ہیں 124 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں، اہل بیت میں سے. یہ رافضی لفظ بھی انہی کی وجہ سے نکلا ہے. ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر عمر کے اوپر زبان درازی کی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا، تم رافضی ہو گیا. امام زید ابن علی تو وہ خود امام اعظم ہے اگر امام اعظم ان کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے. پھر امام مالک تو امام حنیفہ کے استاد ہیں، میں نے ثابت کیا ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد، انہوں نے موطا امام محمد امام مالک سے لکھی ہے، اور جب وہ لکھ کے آئے اور امام حنیفہ کو آگے بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے حدیثیں امام مالک سے لکھی ہیں وہ مجھے بھی بتاؤ. تو وہ تو پوتا شاگرد ہیں امام مالک کے، تو امام مالک کو امام اعظم آپ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو آپ اماموں تک رکھیں، اعظم کا لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں جو امام الانبیاء بھی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور اب میں انتظار میں تھا کہ امامت کون کرے گا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ آگے ہوں، آپ ان کی امامت کروائیں گے. اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. مجھے ایک بریلوی پیر صاحب نے فون کیا کشمیر میں سے، بہت بڑی درگاہ ہے ان کی، اور وہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں. یہاں جیلم میں بھی ان کے روٹس موجود ہیں، یہاں پہ بھی ایک درگاہ ہے ان کی. یہ میں نے اس لیے اشارہ کیا تاکہ جن کو پتہ ہے ان کو پتہ چل جائے، خالی کشمیر کہتا تو پتہ نہیں چلنا تھا. تو جیلم شریف بھی ہے وہ، اور وہ کشمیر شریف بھی ہے. تو انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے کہتے ہیں آپ ہر قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، یہ اس وقت میں نیا نیا گھمرا ہوا تھا.
تو ان سے میری واقفیت تھی، اسلام دعا تھی، فون نمبر موجود تھا. تو آپ نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کو کہتے ہیں، یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ میں نے کہا جی صحیح مسلم میں ہے، کتاب الایمان کے اندر ہے، سٹارٹ میں آیا ہے. واقعہ معراج میں میرے 3 لیکچر ہیں، مسئلہ 126A-B-C. تو اس میں میں نے یہ حدیث ان کو مسلم شریف کی بتائی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بنایا. تو میں نے کہا یہ تو مسلم شریف سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے، تو یہ لقب تو ثابت ہو گیا. اب اس کے دانت کھٹے پڑ گئے. کہتا ہے جی اس سے تو نبی علیہ السلام کا نبیوں کی امامت کرنا ثابت ہوا ہے، امام الانبیاء ہونا ثابت کوئی نہیں ہوا. اپنی کوئی گل دورو دور بھی نہیں ثابت ہوندی. اتھے دیکھو کیسا کیڑا نکالا. تو میں نے کہا میرے بھائی امامت کی جو 4 شرائط آئیں گے نا صحیح مسلم میں، ان میں سب سے پہلے وہ حقدار ہے جو سب سے بڑا قرآن کا عالم ہو، اس کے بعد سنت کا عالم، اس کے بعد جس نے ہجرت پہلے کی ہو، دین میں سینئر ہو، اور اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہو تو چوتھے نمبر پہ جس کی عمر زیادہ ہو. تو نبی علیہ السلام چونکہ تمام نبیوں میں سب سے بڑھ کر علم والے تھے، اور علم کی بنیاد پہ ہی آپ کا مرتبہ ہے. آدم علیہ السلام کو خوبصورتی کے اوپر کیا فرشتوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرشتوں کو نام نہیں آئے، آدم کو آگے. نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی علیہ السلام آپ دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں. علم کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے. امام وہ آپ کا محلے مسجد کا امام نہیں ہوتا کہ عالم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک جاہل اور راہل آنے والا ایک چھڑا مولوی انہوں اگے کر کے امامت. یہ سمجھتے ساڑھے محلے دے مولوی نے جنہوں مرضی امامت کھڑا کر دو. آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین اپنے زمانے میں خود امامت کرواتے تھے مسجد نبوی میں. وہ دنیا کا بھی امام ہوتا تھا، دین کا بھی امام ہوتا تھا. یہاں تو امام ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں. کئی بار علماء پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور عام چھڑے مولوی آگے امامت کروا رہے ہوتے ہیں، جن کو بس 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں. وہ امامت کے اہل نہیں ہوتے. ان کی موجودگی میں ان کو امامت کروانی چاہیے جو علماء ہیں. تو امام الانبیاء کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. امام اعظم بھی ہیں، امام کائنات بھی ہیں. آپ نہ چڑھا کریں، اور نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو نا تو آپ فوراً اپنے بزرگوں کی فکر میں نہ لگ جایا کریں. نبی علیہ السلام کی مبارک ذات اتنی یعنی بڑی ذات ہے کہ ان کے مقابلے پہ کسی کو لانا، یہ تو میں کہتا ہوں آپ جب یہ سوال کرنا ہی آپ کا توہین ہے. ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کے پیٹ میں کیوں پیڑ ہوتی ہے؟ یا تو ہونا کہ آپ کا امام لادا ہو، میرا امام لادا ہو. تو ہمارے امام نبی علیہ السلام ہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اسی لیے قرآن حدیث پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ قرآن میں جس امام کا ذکر ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ان کے پیٹرن پہ چلنے والے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر آپ اپنے بڑے بزرگوں سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، اپنے حکمرانوں سے بھی اور بڑے علماء سے بھی، تو پلٹاؤ اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کہتے رہیں گے. آپ اپنا قبلہ درست کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک. اچھا غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غوث کہتے ہیں مددگار کو. بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے. ان کو غوث اعظم کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں. غوث اعظم اللہ ہی ہے. یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی. وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا. المتوفیٰ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ. اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے. تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے. یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی. اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں. ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے.
کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں. صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے. ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق، وہ تو مرتبے ہیں. ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی. غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو. قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء. امام احمد بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا. یہ احمد بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں. آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ ہے. بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے. آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں. اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں. آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو علم کی یہ دنیا ہے، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی یہ بتا دیں کہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ پوچھیں، کوئی اور طریقہ پوچھیں. نماز غوثیہ تو ہے ہی جھوٹی نماز منسوب کی گئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اور میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشن کئی دفعہ کی ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی کی ہے. میرا ریسرچ پیپر نمبر جو 3 ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، اس ریسرچ پیپر میں نماز غوثیہ کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور اس کا باطل ہونا کتاب و سنت سے بتایا گیا. ویسے ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی شڈول ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ اس کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں بڑی راز والی ایک نماز ہے. وہ کہتے ہیں اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر ہے کہ الحمد کے بعد 11 بار کل شریف پڑھے. سلام کے بعد اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام پر 11 بار درود شریف پڑھے. پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. ہاں جی، نہیں نماز تو بات سر تانوں یہ فکر پہ گی وچ باہر کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ٹرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو عراق کی جانب 11 قدم چلے، اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کس کو؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ کو نہیں وہ کہہ رہے. وَيَا کریم الطرفین، اور اے دونوں طرف سے کریم، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید. اغثنی، میری مدد کیجئے. وامددنی، اور میری یعنی حاجت روائی کیجئے. فی قضاء حاجتی، میری حاجت کے معاملے میں. یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. قاضی الحاجات، آپ نقشبند کے سلسلے میں جو ختم پڑھا جاتا ہے نا ان کا، جو نقشبندیہ کا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ایک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یا قاضی الحاجات، وہ گیٹیاں پھینک رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بار شریعت میں سر لکھا ہوا ہے طریقہ. مفتی امجد علی صاحب احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے نماز والے چیپٹر میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور ریاض قادری صاحب نے بھی فضان سنت میں لکھا ہوا ہے یہ طریقہ. تو پرانی والی فضان سنت میں، نئی والی میں مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹی نماز ہے، باطل نماز ہے. یہ نماز پڑھنا تو بات کی بات ہے، یہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ کے عقیدے کی خرابی ہو جائے گی جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں گے. قرآن واضح ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہوگا جی. اور مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. تو مہربانی کرو یہ طریقہ نہ پوچھا کرو. صلاۃ و تسبیح آپ طریقہ پوچھ لیں، باقی نمازوں کا طریقہ پوچھیں. نماز غوثیہ کا طریقہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے، یہ تو بنائی ہوئی جعلی ایک نماز ہے، یہ تو شرکیہ نماز ہے، یہ تو نماز ہے ہی نہیں ہے، یہ شرکیہ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن وہ جوڑی نماز کے ساتھ ہوئی ہیں. دیکھا کہتے ہیں 2 نفل پڑھو اللہ واسطے بعض ہی کم پا دو، یعنی جو کچھ پڑھا سی نا وہ پڑھا کل شریف، پھر کل شریف کوئی وائلیٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آسان بنا دی ہے، جبکہ علماء نے قرآن کے ترجمے اور تفاسیر لکھنے میں 10 15 جلدیں لگا دی ہیں جو ترجمہ اور تفسیر کی ہے انہوں نے. اس میں انہوں نے اپنے فرقے کو بھی سپورٹ کیا ہے کافی. تو ان کا یہ عمل کیا بدعت نہیں ہے؟ نہیں جی، ہم بدعت نہیں کہتے، اس میں کچھ حصہ بدعت کا ضرور شامل ہے. اگر بدعت کہہ دیں گے تو لوگ قرآن ہی نہ پڑھنا چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے کیے ہوئے قرآن پڑھیں، آپ بالکل پڑھیں. اور اگر کوئی بریلوی ہے وہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا. کوئی شیعہ ہے تو فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، قرآن پڑھے صحیح. بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے، قرآن تذکیر کے لیے ضرور آسان ہے، اس کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تفاسیر تو لکھی گئی ہیں ذرا لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، شان نزول اور یہ وہ. ہم تو اکثر کہتے ہیں شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینڈ رزلٹ وہی ہے. دنیا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ٹریفک سگنل میں گرین کلر کس لیے رکھا گیا ہوگا، کوئی اس کا شان نزول تو ہوگا نا کسی دماغ پہ کہ جی اس پہ چلنا ہے اور ریڈ کے اوپر رکنا ہے. وہ آپ اگر ڈیپ ڈگ کر بھی لیں تو کیا ٹریفک قانون چینج ہو جائے گا؟ وہ وہی رہے گا. کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ جس کے دماغ میں آیا گرین کلر گرینری خوبصورتی کی نشانی ہے تو اس لیے گرین پہ چلیں، اور ریڈ بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اس وقت ریڈ کلر رکھ دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور اگلا رزلٹ کا ڈوکے نکلیا جائے اگے ٹورو نا. کیا یہ رزلٹ نکالنے سے ریڈ پہ آپ چلنا شروع کر دیں گے اور گرین پہ رک جائیں گے؟ تو سر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جتنی بھی تفسیریں کریں، اگر اس میں سے آپ یا علی مدد نکالنا شروع کر دیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نکالنا شروع کر دیں تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ ریڈ کے اوپر چلا رہے ہیں اور گرین پہ رکوا رہے ہیں. اس کی جتنی بھی تفسیر کریں اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. تو اس طرح کی جو تفسیریں ہیں نا وہ تو واقعی بدعت ہے، وہ تو ظلم ڈھایا ہے انہوں نے، قرآن کی تحریف کی ہے. آپ ضرور پڑھیں ان کو. میں اکثر کہتا ہوں آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کی تفسیر میں آیت آ رہی ہو اور کوئی مین سٹریم کی اہل سنت کی کتاب کی کوئی صحیح حدیث آ رہی ہو، وہ آپ فالو کریں. اس کے بعد جو مولوی نے خود اپنا دماغ کی نکالی ہوئی ہے نا جو گرمی اپنے فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو آپ سائیڈ پہ رکھیں، آپ اس کو فالو کریں. اور اس طرح کی تفسیر آپ کو، یعنی میں نے تو قرآن کی تفسیر کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، مولانا مودودی کی پڑھ لیں رحمہ اللہ تعالیٰ، تفہیم القرآن پڑھ لیں. تفسیر ابن کثیر جو تحکیم کے ساتھ آئی ہے، صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ، مکتبہ اسلامیہ نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہے، وہ آپ پڑھ لیں. احسن البیان سعودیہ والے ایک مفت قرآن دیتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ ٹو دی پوائنٹ تفسیر ہوئی ہوئی ہے، دارالاسلام والوں نے چھاپی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ لیں. کوئی بھی پڑھیں، ایون کنز الایمان پڑھ لیں ترجمہ اور خزائن العرفان تفسیر، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو سائڈ پہ انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں وہ چھوڑ دیں، جو اس کے مطابق لکھی ہوئی ہیں وہ آپ لے لیں، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. میرا مسئلہ نمبر 170 ہے، قرآن کے 8 ترجموں کا دھوکہ جو دیا جاتا ہے، ہر ایک نے ترجمے اپنے اپنے کیے ہیں. نہ سر، ترجمے ایک جیسے ہی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ 10 PhD انگلش بیٹھے ہونا، میں ان کو انگلش کا ایک مضمون دوں، وہ 10 کے 10 مختلف ترجمہ کریں گے. 100% تو ایک نہیں ہوگا، لیکن مفہوم 100% ایک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کا ترجمہ ایک کر دے گا شیطان کے نام سے شروع اور دوسرا کہہ دے گا اللہ کے نام سے شروع. او بھئی بسم اللہ کا ترجمہ کوئی کر دے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کر دے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کہہ دے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وہ سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا. یہ جھگڑے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ پھر کہتے ہیں جی انہوں نے ترجمے ہی غلط کر دیے ہیں. ترجمہ کیسے غلط ہو گیا؟ تو پھر میں نے کہا تھا آپ اپنی بسم اللہ بدل لیں. وہ بسم اللہ آپ بنائیں اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. جب اللہ نے بسم اللہ میں با پہلے رکھ دی ہوئی ہے، اگر کسی ترجمہ کرنے والے نے کہہ دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس کو کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے نام تو شروع ہی نہیں کیتا، انہوں نے شروع سے شروع کیا ہے. ہاں یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، یہ قرآن کے ساتھ دشمنی کی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے تو شروع سے شروع کیا ہے، اور ہمارے بزرگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے. تو اللہ نے بھی سر شروع سے شروع نہیں کیا، اللہ سے شروع نہیں کیا، اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے با کے ساتھ. با کہتے ہیں ساتھ. آپ والی بسم اللہ ہوتی نا اللہ کو مشورہ دینے والی، تو وہ یوں بنتی
اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تسی بسم اللہ چینج کر لو سر، ترجمہ نہیں، بسم اللہ چینج کرو پھر اپنا اللہ ترجمہ لاؤ، دونوں ترجمے درست ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہو گیا جی۔